الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور محفوظ کتاب ہے جو صرف عبادات ہی نہیں بلکہ فکر، کردار، اخلاق، معاشرے اور تہذیب انسانی کے لیے ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ 15واں سپارہ اسی حقیقت کو انتہائی واضح انداز میں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اس سپارے کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے اور رحمت کامل ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سپارے میں واضح طور پر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی اپنی کتاب ایک نئی امت کو سونپ دی ہے، اور وہ امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جسے ہم امت محمدیہ کہتے ہیں۔ سپارے کے بارے میں پہلے بنیادی تعارف حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ اس سپارے کا نام ہے سبحان الذی، اور اس سپارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سپارے کا اختتام ہوتا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 پہ، اور سپارے میں شامل صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل مکمل۔ سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اس سپارے میں آیا ہے۔ ان آیات کا زمانہ نزول مکۃ المکرمہ ہے۔ یہ تمام آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں سپارے کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ 15ویں سپارے کا بنیادی موضوع ہے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی کتاب کی ذمہ داری لے کر اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب دینے کا اعلان کیا ہے۔ گویا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر پریکٹس کریں۔ قرآن کریم کے مرکزی موضوع سے اس موضوع کا کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور پچھلے سیشنز میں سیکھ آئے ہیں کہ قرآن کریم کا مرکزی موضوع انسان کی ہدایت ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، اور 15واں سپارہ یہ واضح کرتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اب یہ ہمارا امتحان ہے، اور جب کوئی امت اس کتاب کو تھام لیتی ہے تو وہ دنیا بھر کی اقوام کی قیادت کی اہل بن جاتی ہے اور دنیا میں عزت پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے تو وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا چیلنج یہ ہے، ٹارگٹ یا ہدف یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اس پر کتنا غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کو یہ کتاب کس حد تک سکھاتے ہیں۔ جہاں تک 15ویں سپارے کے بنیادی موضوعات کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم کی قدر و قیمت کو بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور ہے۔ جو مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے نور میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے اور فرقان ہے۔ یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف اللہ رب العزت نے بار بار اس سپارے میں ہماری توجہ دلائی ہے۔ دوسرا موضوع ہے کہ کتاب اور رسالت کا بنی اسرائیل سے نئی امت کی طرف یعنی مسلمانوں کی طرف منتقل ہونا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر نہیں کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسالت کا یہ پیغام اور اپنا کلام یعنی قرآن کریم کو ایک نئی امت کی طرف منتقل کر دیا، اور یہ امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، یعنی ان کو بھی کلام دیا تھا، اسی طرح ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کلام عطا کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی غلطیوں یا کوتاہیوں میں سے ایک یہ تھا
کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کی حفاظت نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، اس پر غور و فکر نہیں کیا، اس کو سوچا اور سمجھا نہیں۔ انہوں نے کتاب کو عمل سے خالی کر دیا، صرف الفاظ باقی رہ گئے۔ چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں قرآن کا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب اب پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو کل انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ پانچواں موضوع ہے قرآنی احکامات جو کہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے 15ویں سپارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، والدین سے حسن سلوک کریں، رشتہ داروں اور یتیموں کا خیال رکھیں، اسراف سے بھی بچیں اور بخیلی سے بھی اپنے آپ کو روکیں۔ ناحق قتل کی حرمت بیان کر دی ہے، زنا کو منع کر دیا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے، وعدوں کی پابندی کی جائے، ناپ تول میں انصاف سے کام لیا جائے اور اللہ کے مقابلے میں عاجزی اور تواضع کا اہتمام کیا جائے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 سے 33 میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر دوسرا حق بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ تو سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 سے لے کے 33 تک اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اپنے حکم واضح کر دیے ہیں اور فیصلے سنا دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے بنی اسرائیل سے بھی لیے تھے کہ میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، اسراف سے بچنا یعنی اپنے مال کو بیجا ضائع نہ کرنا، بخیلی سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا، جان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا، اپنے وعدے جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وہ بھی پورے کرنا اور جو انسانوں کے ساتھ کیے جائیں وہ بھی پورے کرنا، ناپ تول میں انصاف سے کام لینا۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ سارے وعدے توڑ ڈالے۔ اب یہ میرا اور آپ کا اور امت مسلمہ کے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ان فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں سپارے میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم محض نصیحت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے، یہ قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے شفا اور رحمت بھی قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام روحانی بیماریوں کا علاج رکھا ہے اور پھر اسے شفا بھی کہا ہے اور رحمت بھی کہا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82۔ قرآن کریم کی عظمت اور اس کے جلال کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ اتنا عظمت والا کلام ہے اور اتنے جلال والا کلام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر ہم چاہیں جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے ہم اسے تم سے واپس لے جائیں۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ ہماری یہ توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ ہمیں اس کلام کو ضائع نہیں کرنا بلکہ قرآن کریم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سیکھنا ہے۔ قرآن کا عملی کردار اور ہماری ذمہ داری، اس حوالے سے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے اور فیصلہ کن کتاب ہے۔ بار بار اللہ رب العزت یہاں پر قرآن کریم یعنی اپنے کلام کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ قرآن پر ہمیں ایمان کی دعوت دی ہے اور اس حوالے سے کوتاہی برتنے پر ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، مجھے قرآن کے ذریعے سے تمہیں خبردار کرنے اور ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔
15ویں سپارے کے ان موضوعات کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ ماننے، سمجھنے اور زندگی نافذ کرنے میں ہے۔ قرآن کریم کو ہمیں جینا ہوگا، پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ اب 15ویں سپارے میں جو قصے بیان ہوئے ہیں ان میں ایک واقعہ معراج ہے، دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد ہے، اور پھر اس میں دیگر مضامین اور دیگر قصے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی 9 نشانیاں ہیں، 2 باغوں والے شخص کا ایک قصہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، قصہ اسراء والمعراج ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جس کی تفاصیل موجود ہیں، اور اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ آئیے ان میں سے ہم چند قصوں کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ جو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ ہے 2 باغوں والے کا قصہ، یا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی 9 نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے ہدایت کے راستے پر بلایا جائے، اسے توحید کی تعلیم دی جائے۔ فرعون ظلم، تکبر اور خدائی کے دعوے کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے ان کا عصا اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ کا چمکنا اور روشن ہونا، ٹڈی دل جیسے ننھے کیڑے جنہوں نے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا، جوئیں، مینڈک، خون، قحط اور پھلوں کی کمی وغیرہ جیسی نشانیاں اس بات کا اعلان تھی کہ حق باطل کے مقابلے میں دلائل اور معجزات کے ساتھ سامنے آ چکا ہے۔ فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ہدایت کے راستے پر آنے سے انکار کیا، اللہ رب العزت کو اپنا معبود تسلیم نہیں کیا۔ یہاں مسئلہ علم کا نہیں تھا بلکہ تکبر اور اقتدار کی محبت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، مگر ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی حکومت کے زوال کو قبول کیا جائے۔ لہٰذا اس قصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان حق کو پہچان کر اپنے کسی ذاتی فائدے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ حق واضح ہو جائے تو انکار تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء کی مدد واضح نشانیوں سے کی ہے۔ ظلم کا انجام وقتی طور پر شاید اچھا ہو، لیکن مہلت کے بعد آخرکار ہلاکت اور تباہی ہے۔ ایمان علم سے نہیں، عاجزی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 باغوں والے شخص کا قصہ ہمیں 15ویں سپارے میں ملتا ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 2 شاندار باغ عطا کیے تھے۔ ان میں ہر طرح کے پھل تھے، نہریں بہتی تھیں اور ہر قسم کی آسائشیں اس باغ میں میسر تھیں، مگر اس نعمت کے نتیجے میں وہ شکر گزار ہونے کی بجائے، عاجز ہونے کی بجائے اس نعمت نے اسے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنے ایک کمزور دوست سے کہتا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میری دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور مجھے قیامت کے آنے کا بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس کا مخلص دوست ہمیشہ اسے نصیحت کرتا رہا کہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو، یہ جو باغ تمہارے پاس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، یہ تمہاری اپنی عقل مندی سے تمہیں نہیں ملے، شکر ادا کرو اور اس وقت سے ڈرو کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ چھین لے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو تباہ کر دیا۔ وہ شخص ہاتھ ملتا رہ گیا، لیکن اب پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شکر کے بغیر ہوں تو زحمت بن جاتی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، وہ لے بھی سکتا ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ نیک دوست نعمت ہوتے ہیں، دشمن نہیں۔ اگر ہمارے نیک دوست ہمیں نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ اگلا قصہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ شریعت کے عظیم نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے تاکہ ایک خاص علم ان سے سیکھیں۔ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے بظاہر بہت ہی حیران کن اور عجیب کام کیے۔ کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بچے کا قتل کر دیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور ان سے سوال کرنے لگے۔
آخر میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے ہر کام کی حکمت بیان کی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جو چیز ہمیں بظاہر نقصان دہ نظر آتی ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مستقبل کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ یہ قصہ بنیادی طور پر تقدیر کے راز اور صبر کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہر علم ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا، لہٰذا اگر ہمارے پاس علم کی کوئی قسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم تکبر کرنے لگ جائیں اور ہم عاجزی اختیار نہ کریں۔ ظاہر ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، لہٰذا کبھی بھی ظاہر سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے اولاد عطا نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے صرف بیٹیاں عطا کرے گا، بیٹے عطا نہیں کرے گا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے۔ پھر اس قصے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ صبر علم کی کنجی ہے۔ ہمیں جو علم بھی حاصل کرنا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہے یا کوئی اور علم ہے، اس کے لیے صبر سے کام لینا ہوگا۔ اسی سپارے میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے، لہٰذا ایک دفعہ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تنگ کیا اور ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور دوسری بار جب حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے جب واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے تو گویا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب زمین والے اپنے نیک بندے کا انکار کر دیں تو آسمان والا اپنے نیک بندوں کو عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہم یہی سیکھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے۔ اس سفر میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو نماز جیسی عظیم نعمت عطا کی جو مومن کے لیے معراج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس عظیم نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہے۔ نماز مومن کی قوت ہے اور طاقت ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے مومن اللہ تعالیٰ سے طاقت حاصل کرتا رہتا ہے، لہٰذا نماز ہمارا روحانی سہارا ہے۔ انبیاء اور نیک اور صالحین کی عزت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وقتی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص دین پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت نہیں پا رہا تو اس بات کا یقین رکھیں کہ آخرکار اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازے گا۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے۔ پھر اس سپارے میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے نوجوان تھے جو ایک ظالم معاشرے میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان معاشرے میں توحید پر قائم تھے۔ اور تصور کیجئے کہ پوری سوسائٹی کو چھوڑ کر الگ سے ایک نیا طریقہ اپنانا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ جب ان کا ایمان خطرے میں پڑا تو انہوں نے دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص حفاظت فرمائی اور انہیں صدیوں تک وہاں سلا دیا تاکہ ان کی قربانی قیامت تک کے لیے مثال بن جائے۔ بعد میں جب انہیں غار سے برآمد کیا گیا اور وہ زندہ صحیح سلامت ایک نیک معاشرے میں 300 سال کے بعد پہنچے تو انہیں قومی ہیروز کی طرح ان کا استقبال کیا گیا اور ان کو عزت اور احترام دی گئی۔ نوجوانوں کا یہ قصہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر ہماری نیت سچی ہے تو حالات ناسازگار ہونے کے باوجود ہم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اور یہ کہ ایمان کی حفاظت کرنا دنیا کی ہر چیز سے قیمت ہے، زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایمان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور نوجوانی میں حق پر قائم رہنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، وسائل نہیں۔
اصحاب کہف کے یہ نوجوان، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن ان کی نیت سچی تھی اور وہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انداز میں ان کی مدد کی۔ ہجرت کبھی بھی ایمان کی ضرورت بن سکتی ہے۔ اصحاب کہف نے بھی ہجرت کی، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا اور ایک غار میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جگہ بنا لی۔ 15ویں سپارے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ غرور ہر نعمت کو زوال میں بدل دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور ان پر غرور کرتے ہیں تو پھر 2 باغ والے کا قصہ یاد رکھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے باغات چھین لیے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ رکھیں، اس سے ہمیں سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری ہے۔ صبر، علم اور شکر کامیابی کی بنیاد ہیں۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تربیت ہوتی ہے۔ لہٰذا 15ویں سپارے کے یہ وہ بنیادی سبق ہیں جو کہ ہمیں اس سپارے کی تلاوت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام قصوں سے سبق سیکھنے والا، عبرت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے بچائے، اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرمائے، نعمت میں عاجزی عطا فرمائے، ہر حال میں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔